فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے، درود پڑھتے رہتے ہیں جنت بڑی ہوتی ہے، دنیا میں بھی درود پاک کی برکات، آخرت میں بھی درود پاک کی برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 19واں پارہ سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ، انہو بے شک وہ، یعنی اس کا ذکر، لفی زبر الاولین، ضرور پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اولم یکن لہم، اور کیا نہ تھی ان کے لیے نشانی، آیتن نشانی، این یعلمہ، یہ بات کہ جانتے ہیں اس نبی کو، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء اس نبی کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، غیر عربیوں میں سے کسی پر، فَقَرَأَهُ، پھر وہ پڑھتا اسے، عَلَيْهِمْ، ان پر یا ان کے سامنے، مَا كَانُوا، تب بھی وہ نہ تھے، بِهِ مُؤْمِنِينَ، اس پر ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس کو، یعنی جھٹلانے والے کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، دردناک عذاب وہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم، تو وہ عذاب آ جائے گا ان پر، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، انہیں خبر نہ ہوگی۔ فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منذرون، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے، افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو، یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو اگر ہم فائدہ اٹھانے دیں انہیں کچھ سال۔ ترجمہ کنز العرفان۔ روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے، یعنی قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا، جس کے معنی ظاہر اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہے، تاکہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں، ہم کیسے اس پر عمل کرتے، کیسے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے عربی زبان کی دیگر زبان پر فضیلت بھی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کسی اور زبان میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، تو جس نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی اور کو سکھائی اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کئی لوگ عربوں کی
مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کوئی زبان سے ایسے الفاظ، کیونکہ حضور کی نسبت عربی سے ہے، حضور کی نسبت ان علاقوں سے ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت مذکور ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ یہاں کفار مکہ پر ایک اور حجت بیان کی گئی کہ کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس اپنے بااعتماد بندے بھیجے پوچھنے کے لیے کیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے۔ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت اور صفت توریت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ابن یامین، ثعلبہ، اسد اور اسید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں حضور کے اوصاف پڑھے تھے اور حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے، ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح بلیغ عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت سب اہل عرب مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عاجز کر دینے والا کلام ہے، اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بےہودہ باتیں اس کتاب کے بارے میں کرتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات ہے۔ اس لیے کبھی قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں قصے ہیں، داستانیں ہیں، کبھی اس کو شعر کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود ہی بنا دیا اپنے پاس سے، اور اللہ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اس طرح کے بےہودہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ اناد رکھنے والا، اناد کی وجہ سے، اناد رکھنے والا ہر حال میں یہ اعتراض کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا تو عربی کی مہارت نہ رکھتا، اس کے باوجود ایسا عاجز کر دینے والا قرآن پڑھ کر سناتا جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر اور انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث جو تھا وہ اناد تھا۔ دل میں جو چھپی ہوئی دشمنی کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی بات بندہ نہیں مانتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں اناد بھرا ہوا ہو وہ اس کے اعتراضات کے جتنے بھی جواب دے لے، تسلی بخش جواب دے لے، ثبوت پیش کر دے ہر بات کے، حق بات پر جتنے بھی ایک سے ایک دلائل پیش کر دے، اناد رکھنے والے کے حق میں سب بے سود ہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایک نفرت بھر چکی ہے، دل میں دشمنی بھری ہوئی ہے، اس کے دل میں بغض و کینہ ہے۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا بات اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ اناد رکھنے والا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب جس سے اناد ہو وہ بندہ جتنے اچھے بیانات کرتا رہے، درس دیتا رہے، سمجھاتا رہے، لیکن چونکہ دل میں اناد ہے وہ پہلی بات سنیں گے ہی نہیں، سنے گا تو بات اس پہ اثر نہیں کرے گی، وہ بات پہ عمل ہی نہیں کرے گا، نہ ہی اس کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جس شخص کے بارے میں دل میں دشمنی بیٹھ جائے پھر اس پر طرح طرح کے الزامات، بےہودہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور اپنی صداقت اور صفائی پر جتنے دلائل پیش کرے گئے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ کذالک، یوں ہی، یعنی ہم نے اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے، جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے،
تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھتے ہیں۔ تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانتے ہیں؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن پاک پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہو کر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، اگرچہ پلک جھپکنے کے برابر ہی صحیح، تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے کہا جائے گا اب تم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑانے کے طور پہ کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت مانگتے پھریں گے، اس کے باوجود وہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، بھلا دیکھو کیا اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ افرأیت، بھلا دیکھو تو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار کا عذاب نازل ہونے کی جلدی مچانے کا ایک سبب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور وہ ایک طویل عرصے تک امن و سلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبے عرصے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی لمبی عمر اور عیش و عشرت انہیں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش کا طویل بھی ہو لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا اور نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ دنیا میں کتنی عیاشی کر لے، 100 سال تک عیاشی کرتا رہے، حکومت کرتا رہے، مال و دولت بھی ہو، ساری فیسلٹیز ہوں، تو کیا آخرت کے عذاب سے بچا سکیں گی؟ پھر بھی آخر مرنا تو ہے ہی، تمام عیاشیوں کے بعد، لمبی عمر کے بعد دنیا ہے ہی عرض، اس میں ہمارا عرصہ بہت مختصر ہے۔ ان آیات میں اگرچہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش و عشرت کی بہتات ان سے اللہ کا عذاب دور کر سکے گی اور نہ ان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی، لیکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو دنیا کی آسائشوں کے حصول میں تو مگن ہے لیکن اللہ کی عبادت، اس کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غفلت کہیں ان کی بھی آخرت تباہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل رکھا، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل رکھا۔ اور آج کل حالات دیکھ لیں ایسے ہی ہیں، بس کا زیادہ مال طلبی۔ اب لوگوں نے آسائشوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے۔ پہلے دور میں کس طرح تو گزارا کر لیتے تھے، کم آمدنی میں گزارا کر لیتے تھے، گھر کے تھوڑی چیزیں ہوتی تھی اس میں سارے اکٹھے رہ لیتے تھے، گزارے کرتے تھے، مل جل کے رہتے تھے، نہ یہ بجلی ہوتی تھی نہ لائٹ ہوتی تھی نہ بتی ہوتی تھی، تیل ڈال کے آگ جلاتے، اور بہت سارے معاملات۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے، اور آج کی سہولیات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں۔ 100 سال 50 سال پیچھے جائیں تو حالات کیسے خراب تھے، اس وقت جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا۔
اور آج تو موجیں ہی موجیں، ہر بندے کی عیاشیاں اور کتنی سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نے سہولیات کو، آسائشوں کو ضرور سمجھ لیا کہ شاید اس کے بعد گزارا نہیں ہوگا، حالانکہ ہو جاتا ہے، قناعت اختیار کرے بندہ تو نظام چل جاتا ہے۔ ہاں، آسائشیں بڑھاتے چلے جائیں تو پھر تو بندہ مطمئن کبھی ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو 10 لاکھ کمانے والا، 20 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نہیں، یہ ایسی طلب ہے کہ جو بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ تو صرف مال کی ہی پلاننگ کرتا ہے، وہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور خود قرآن نے ہم پہلے سے بتا دیا، الہاکم التکاثر۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ مال کی پلاننگ کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اچانک بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ میں نے کیا کیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں، اب جلد جان جاؤ گے، کلا سوف تعلمون، جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو پھر مال سے محبت نہ رکھتے۔ داتا صاحب فرماتے تھے اللہ مال دے، مال کی محبت نہ دے۔ اگر مال مانگنا بھی ہو ضرورت کے مطابق، کثرت کی نہیں، برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بعض کا زیادہ مل جائے برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تھوڑا ہو اللہ برکت ڈال دے تو وہ بھی بچ جائے گا۔ تو مال برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کرے اللہ مال کی محبت نہ دینا۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بالکل عین الیقین سے دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اور پھر بے شک ضرور ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں یہ نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا، آنکھیں دی تھی کیا استعمال کیا، کانوں کا کیا استعمال کیا، تمہیں اتنی آسائشیں ملی تھی، گھر بار دیا گیا تھا، یہ ساری سہولتیں، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا جائے گا جو ہم آکسیجن لیتے ہیں نا فری میں مل رہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بھی نعمت تمہیں دی تھی، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ لہذا فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو، دنیا کا نقصان برداشت کر لو، آخرت کا نقصان نہ کرو، کیونکہ جب آخرت بنانی ہے تو پھر دنیا کا نقصان کرنا پڑے گا، دنیا بنانی ہے تو پھر آخرت کا نقصان کرنا پڑے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غافل شخص وہ ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا، اپنی من پسند چیزوں کی لذت میں کھویا رہا، اپنی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، بھلا دیکھو تو اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا؟ کچھ کام نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جتنی سہولیات مل جائیں، اپنے جٹ جہاز ہو جائیں، اپنے شپ ہو جائیں، کوٹ یارڈ سارے اپنے ہو جائیں، ساری سہولیات اپنی ہوں، مرنے کے بعد یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب وہ سارے سونے کی اینٹیں قبر میں رکھ دیں، سارے ڈالر دولت قبر میں رکھ دیں تو کس کام آئے گی؟ سب بیکار ہے، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں جو کام آئے گا وہ نیک عمل کام آئے گا، باقی سارا کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جو چیز وہاں کام آنی ہے ہم ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بندہ دنیا کی فکر کرتا ہے اگر اتنی آخرت کی فکر کرے اللہ پاک اسے دنیا بھی عطا فرما دے، آخرت بھی عطا فرما دے۔ چونکہ فکر صرف دنیا کی کرتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ملے گا وہی پھر جو نصیب میں ہے۔ ہاں آخرت طلب کرو گے تو میں پھر دونوں دے دیتا ہوں، دنیا میں دے دیتا ہوں، آخرت دے دیتا ہوں۔ تو ہمیں طلب آخرت کی ہی کرنی چاہیے، دل مطمئن ہو جائے گا، دل پرسکون ہو جائے گا، ورنہ دنیا طلب کرتے کرتے یہ دنیا بڑا دوڑاتی ہے،
جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو یہ سائے کی طرح ہے، اب بندہ اپنے سائے کو پکڑنا شروع کر دے تو یہ پھر دوڑتا ہی رہے گا، سارے کو پکڑ نہیں سکے گا۔ تو دنیا ایسی ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے خوب دوڑائے گی اور حتیٰ زرتم المقابر، اچانک قبر میں گر جائے گا۔ اور جب اس سے دور بھاگو گے تو پھر یہ پیچھے پیچھے آئے گا، بندہ جہاں جاتا ہے سایہ ساتھ جاتا ہے، پیچھے پیچھے آنا ہے۔ تو جتنا اس سے دور بھاگو گے دنیا پیچھے آئے گی۔ اور غوث پاک کا بھی فرمان ہے کہ دنیا کو ٹھکرا دے پھر تجھے دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس نے پہلے دنیا کو ٹھکرا دیا اسے کیا نقصان پہنچانا ہے دنیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ آیا، دروازہ ناک کیا، کھول نہیں رہے تھے۔ اچھا میں بادشاہ ہوں، فلاں ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، جب تک میرے پاس یہ روٹی کا ٹکڑا ہے نا مجھے کسی کی حاجت نہیں ملے بادشاہ سے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرن تو پہلے مریے تاں گل بڑھ دی، وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔